آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ نبی، سب سے بالا و والا نبی، اللہ پاک کے آخری نبی جناب رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے بروز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ مل جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گنہگاروں کو بھی ملے، تو آئیے کثرت کے ساتھ درود پاک کو اپنا معمول بنائیں۔ ماہ رمضان میں تو ویسے ہی سبحان اللہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو ماہ رمضان میں جہاں آپ دیگر بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ درود پاک بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا مسئلہ۔ آپ کو پھر سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ اس پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کے نگران الحاج سید عارف علی اتاری صاحب ہوتے ہیں۔ آج پھر سے حضرت تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاءاللہ۔ سید صاحب کیسے ہیں؟ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کہوں گا۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اس سے پہلے جس طرح ہم ٹاپکس پر ہم نے گفتگو کی ہے اور ناظرین کو مختلف مسائل جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور جرائم بطور خاص میں کہوں جو ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آگاہی دی، اور ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، کیا احتیاطیں ہیں، اور کن کن وجہ سے، یعنی کون کون سی وجہیں ایسی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جرائم ہو رہے ہیں، تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج بھی ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آج کا مسئلہ کیا ہے اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام میں برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا اہم ہے۔ آپ دیکھیے نا، انسان کی کوئی چیز اگر کھو جاتی ہے نا، آپ کی بھی کوئی چیز کھو جاتی ہے تو وہ مل جاتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اگر ایک بار کھو جائے تو دوبارہ سے ملنا مشکل ہے، اور وہ ہے اعتماد، بھروسہ۔ اگر ایک مرتبہ آپ کا بھروسہ ٹوٹ گیا نا، ایک مرتبہ بھروسہ کھو گیا تو پھر اس کا ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار کسی کے تعلق سے پتہ چل جائے کہ یہ انسان دھوکے باز ہے تو لوگ زندگی بھر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو مجھے بھی ضرور دھوکہ دے گا۔ تو بڑی عجیب سی اور خطرناک کی بیماری ہے دھوکہ، اور بظاہر انسان تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے، تھوڑے سے پیسے زیادہ مل جائیں اس وجہ سے کسی کو، سامنے والے کو دھوکہ دے دیتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ دھوکہ دینا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کو پھنسا سکتا ہے، اور کسی تباہ کاریاں ہیں۔ دین اسلام نے اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کی ہے، پھر اس سے بچنے کے اسباب کیا ہیں، اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے دھوکہ یہ معاشرے میں دیا جا رہا ہے، اس پر تفصیل سے کوشش کریں گے کہ کم وقت میں زیادہ گفتگو آپ کے سامنے کریں۔ اچھا سید صاحب، دھوکہ جو دنیا میں ہو رہا ہے تو دھوکہ کہاں ہو رہا ہے، کچھ اگر یہ بھی ناظرین کو آپ بتائیں۔ دھوکہ کہاں ہو رہا ہے؟ اب اس میں اگر یوں پوچھ لیا جائے کہ دھوکے سے فائدہ کہاں ہو رہا ہے، اچھا، تو یہ بتایا جائے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، دھوکہ اسی بری چیز ہے۔ دھوکہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ فائدہ ہو گیا ہے، حقیقتاً اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے۔ جی، اس کو وہ بڑا لاس ہو گیا ہے جو اس کے تصور سے بالاتر ہے، بہت زیادہ نقصان اس کو ہوا ہے۔ چاہے اگر بزنس میں دھوکہ لے لے، پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ اگر دھوکہ کریں، ظاہر ہے کہ بزنس کو نقصان پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ جیسے اگر
ہم دونوں پارٹنر ہیں، اور میں اگر اس موڑی میں سے کچھ نکالتا رہوں دھوکے سے، یعنی 1 کروڑ کی سیونگ ہے، جی اور میں آپ کو اعتماد میں لیے بغیر اس میں سے چند لاکھ بار بار لیتا رہوں، تو ظاہر ہے کہ ہماری وہ کمپنی لاس میں جائے گی، اور ایک دن یہ آئے گا کہ ہم دونوں میں اختلاف ہوگا، کمپنی ٹوٹ جائے گی، دونوں کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا میں نقصان ہوا ہی ہوا ہے، جی اخروی بھی بہت بڑا نقصان اس کا ہے، آخرت کا بھی نقصان اس کا بہت بڑا ہے۔ دھوکہ جہاں بھی آتا ہے وہاں فائدہ نہیں دیتا ہے، علاوہ نقصان کے کوئی چیز نہیں دیتا ہے۔ صحیح، اگر وہ دھوکہ میاں بیوی کے درمیان آ جائے، چاہے دھوکہ بیوی کی طرف سے ہو چاہے شوہر کی طرف سے ہو، تو ازدواجی زندگی صحیح سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ازدواجی زندگی میں کئی طرح کے دھوکے ہو سکتے ہیں کہ شوہر کما کر لا رہا ہے، بیوی اس کا غلط استعمال کر رہی ہے، چھپا کر کچھ رکھ رہی ہے، یہ تو دھوکہ ہی ہوا۔ اگرچہ اس کی نیت اچھی ہو کہ میں سیونگ کر رہی ہوں، لیکن یہ چونکہ شوہر اس کی اجازت کے بغیر کر رہی ہے، جی یہ تو شوہر کو دھوکہ دینا ہی ہوا ہے۔ کرنا ہی تھا تو پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی کہ آپ کچھ دو گے تو میں اس میں سے کچھ بچا کر رکھوں گی، تو پھر اس میں کچھ مجھے لگتا ہے کہ نہیں حرج ہوگا۔ صحیح، اسی طرح سے اگر شوہر پر بیوی نے اعتماد کیا ہوا ہے، اور کرنا ہی چاہیے، جی لیکن شوہر وہ عمل کرے جو بیوی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے، وہ اس کو دھوکہ دے، تو دونوں کی زندگی میں معاملات تو آئیں گے۔ جی اسی طرح سے استاد و شاگرد کو دیکھ لیجیے گا، اگر دونوں میں سے کوئی اس بلا میں مبتلا ہوتا ہے تب بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ اس چیز کو جہاں چاہے وہاں اپلائی کر کے دیکھ لیں، فائدہ ہے ہی نہیں اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ دھوکہ کہاں نہیں، دھوکہ بزنس میں ہے، جی دھوکہ جاب میں ہے، دھوکہ ازدواجی زندگی میں ہے، دھوکہ گھریلو زندگی میں ہے، صحیح، دھوکہ رشتہ داران کے اندر ہے۔ دھوکہ بعض تو اتنے برے دھوکے ہیں اور اتنے خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ، یعنی بعض دین میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہوتے کچھ ہے بتاتے کچھ ہے۔ اب اسی سلسلے کی میں تیاری کر رہا تھا، جی تو اس میں ناظرین نے ایک بات یہ بتائی گئی کہ سب سے گندا، سب سے برا دھوکہ منافقت ہے، یعنی ظاہر میں کچھ اور ہونا، باطن میں کچھ اور ہونا، سامنے کچھ اور ہونا، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہونا۔ تو یہ منافقت کی ایک علامت ہے۔ جیسے پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ظاہری حیات کا دور تھا، جی اس میں منافق کیا کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہاں مسلمان ہیں، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے کہا کرتے تھے ہم تو بس یوں ہی ہیں ان کے ساتھ، ہم تو اصل میں آپ کے ہی ہیں۔ تو یہ جو بیچ کے ہوتے تھے نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ تو بہت بڑے نقصان میں ہے۔ دھوکہ کبھی بھی اسلام نے دھوکے کو پسند نہیں کیا ہے، بالکل، خواہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو، ایون اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی دھوکے کی بات ہو تو ہمارے دین، ہمارے اسلام نے ہمیں اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ دھوکے کی مثال آپ کو ایک یہ دوں، جیسے آپ نے تمہیدی گفتگو میں فرمایا کہ اگر ایک بار اعتماد ٹوٹ گیا تو 2 بار اس کا اسی طرح سے جمنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ یوں مثال لے لے کہ اگر آپ نے ایک بار دھوکہ دے لیا اور پھر بعد میں رجوع کر لیا کہ میں ابھی انشاءاللہ اچھی زندگی گزاروں گا اور ابھی دھوکے سے میں بچ جاؤں گا، توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف بھی فرما دے۔ لیکن کچھ اس کو یوں ہے کہ ایک تاغا ہے، ایک رسی ہے، چھوٹی سی رسی ہے، صحیح، آپ نے ایک بار اس کو توڑ دیا ہے، اب ٹوٹ گئی ہو، اب اس کو جب بھی گانٹھ لگاؤ گے آپ جوائن تو ہو جائے گی، لیکن وہ گانٹھ بار بار بتاتی رہے گی کہ کبھی تو یہ ٹوٹی ہے، صحیح، کبھی تو کسی نے اس کو توڑا ہے۔ یہی صورتحال دھوکے کی ہے، ہم نے کبھی بھی اس نحوست کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ صحیح ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ میں چاہوں گا کہ سید صاحب ہمارے دین نے اس کو کتنا ناپسند کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا تعلیم دی ہے، کچھ روایت بھی آپ بتائیں، چونکہ مسلمان کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی حرف آخر ہے، ان کی بات ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو ان کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ بالکل علی بھائی، میں انشاءاللہ حدیث پاک بھی پڑھتا ہوں۔ جی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کتنی شدید وعید اس کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا، اور بستی والوں کو باہر والوں کا مال بیچنے سے بھی منع فرمایا،
اور ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اونٹنیوں اور بکریوں کا دودھ بند نہ کیا کرو، یعنی اس نیت سے کہ تھن بڑے لگے اور قیمت زیادہ ہو، یہ بھی ایک دھوکے کی صورت ہے۔ تو خریدنے والے کو اختیار ہے کہ جب وہ دودھ دوہ لے اور اس کو معلوم ہو کہ دودھ اتنا نہیں نکلا جتنا گمان تھا، اگر پسند آئے تو رکھ لے اور جو ناپسند ہو تو وہ جانور واپس کر دے، یہ خریدنے والے کو اختیار ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی بھی ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریب دوزخ میں لے جائے گا، اور جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ اور ایک حدیث سنیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور بدن دور ہوں، اور فاسق لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے اور خیانت کرنے والے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور بدن قریب ہوں۔ علی بھائی، دھوکے کے تعلق سے تو ہمارے دین نے بڑی پیاری ہماری رہنمائی کی ہے، جیسے پہلے بھی کہا گیا ہے، ابھی بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ کامل رہنمائی کرتا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب دھوکہ دینے سے منع کیا گیا۔ اب ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دھوکہ دینے سے بچے، ہر قسم کا دھوکہ دینے سے بچے۔ اچھا، ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ دھوکہ بولتے کس کو ہے، دھوکہ ہے کیا، یہ بھی بہت سو کو نہیں پتا۔ اچھا، اب اگر جاب پرسن کی اگر ہم بات لے لیتے ہیں کہ بھائی اس نے جاب پر آنا تھا 9 بجے اور آیا ہے وہ 12 بجے اور حاضری لگا رہا ہے 9 بجے کی، تو یہ بھی سیٹ کو دھوکہ دینا ہی ہوا۔ صحیح۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کے جاب ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ گورنمنٹ کو دھوکہ دینا ہو گیا کہ جلدی آیا، لیٹ آیا، اور جلدی آنے کا ٹائم وہاں لکھ دیا، جلدی گیا اور لیٹ یعنی وقت پر جانے کا ٹائم اس میں لکھ دیا۔ جی، یہ بھی ایک تو دھوکے کی قسم ہی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح سے اگر بزنس مین کو دیکھ لے کہ وہ مال کچھ اور بتا کر دوسرا بیچ دے، ایسے ہی۔ بعض لوگ ہیں نا علی بھائی، اس کو اپنی ہاتھ کی چالاکی کہتے، دیکھے میرے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے۔ یہ ٹیلنٹ تھوڑی، یہ تو گندگی ہے۔ یہ ذہانت اگر وہ ہے تو وہ اچھائی میں لگائے نا، برائی میں کہاں لگائے۔ اب اگر وہ کہے کہ دیکھیں میں اس کو یہ مال دکھاؤں گا اور یہ بیچ دوں گا، اور وہ اس پر خوش ہو رہا ہے، دیکھو میں نے کیسا اس کو چونا لگایا۔ چونا آپ نے نہیں لگایا ہے، اس کو نہیں لگایا، اپنے آپ کو لگا لیا۔ جی، کیونکہ اگر کسی شخص نے ایک بار آپ کی دکان سے دھوکہ کھا لیا اور اس کے سمجھ میں آ گیا کہ میں نے دھوکہ کھا لیا، دوبارہ وہ آپ کے پاس خریدنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ایسے ہی۔ چاہے کپڑے کا معاملہ ہو، چاہے فروٹ کا معاملہ ہو، چاہے موبائلز کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی چیز کا معاملہ ہو۔ آج کل مارکیٹ میں ایک کاپی کا بھی سلسلہ چلا ہے نا، فلاں برانڈ کے یہ کاپی ہے، فرسٹ کاپی ہے، سیکنڈ کاپی ہے۔ اب یہ اگر آپ اس کی شرعی رہنمائی لے لے تو دیکھیں مفتی صاحبان کیا جواب دیتے ہیں۔ جو میں تو مشورہ دوں گا کہ جو کاپی کرنے والے ہیں، ایک بار مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ مفتی صاحبان سے پوچھ لیا کرے کہ میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ کمپنی کوئی اور ہے، اس کے نام سے ہم کوئی چیز بیچ رہے، یہ تو غلط ہو جائے گا نا۔ دھوکہ ہے۔ تو اب اس سے ہمارے دین نے روکا ہے، ہم نے۔ ابھی سمجھیے کہ رمضان المبارک میں تو بطور خاص چونکہ فروٹس کی جو لاریاں لگتی ہیں، جو ٹھیلے لگتے ہیں، دکانیں لگتی ہیں، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہوگا۔ کسی نے 1 کلو سیب مانگے تھے تو وہ تھوڑا سا کم کر دیا، کسی نے جناب انگور مانگے تھے، انار مانگے تھے، جو بھی مطلب ایک سمجھیے افطاری کے لیے بندہ لینے جاتا ہے، عصر کے بعد عام طور پر دکانوں میں بھیڑ لگی ہوتی ہے، بازار میں رش ہوتا ہے، تو اب اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگ ارد گرد کھڑے ہیں، کیا پتہ چلا کسی کو اگر تول میں کچھ کم کر دیا، ناپ میں کچھ کم کر دیا، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ تو یوں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دین نے کتنی سختی فرمائی ہے۔ مجھے اس مقام پر ایک آیت کریمہ یاد آ رہی تھی، قرآن پاک کی صورت ہے ایک مکمل، سورہ مطففین، 30ویں پارے کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، یستوفون، پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو وزن کر کے یا تول کر دیتے ہیں، ناپ کر دیتے ہیں، تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے نا، جو یعنی دھوکے کا معاملہ ایسا ہے کہ جو کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے نا، وہ خود ہی نہیں چاہے گا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو یہ بھی بندہ چاہتا ہے،
لیکن دوسروں کے ساتھ وہ خود دھوکہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہونا تو یہ چاہیے. دین تو یہی بتاتا ہے ہمیں کہ جو اپنے لیے پسند ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے. کل ندیم مدنی نے ایک حکایت سنائے تھے. جی. وہ بس اچانک یاد آ گیا آپ نے جو کہا نا, جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے, لیکن وہ دھوکہ دیتا ہے. تو ایک دن آتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. کسی نے گھوڑا چرا لیا دھوکے سے, دھوکہ دیا اور وہ مارکیٹ میں لایا. گھوڑا اچھا قیمتی تھا, تو اس کے دام لگے, یہ دام اچھے دام لگے اس کے. تو اس نے کہا نہیں اتنے نہیں, میں اتنے میں دوں گا. سودا نہیں بنا. اس نے کہا کہ میرا گھوڑا تو اچھی نسل کا ہے, میں اس کو کل بیچوں گا. کل مارکیٹ میں آیا تو کسی نے پوچھا, ارے وہ گھوڑا کہاں گیا جو آپ اتنی دام لگنے کے بعد بھی آپ نے بیچا تھا؟ جی. بولے جتنے میں آیا تھا اتنے میں چل گیا. اللہ اکبر. یعنی میں نے بھی چرایا تھا, مجھ سے بھی کسی نے وہ چرا لیا, دھوکہ دے دیا میرے کو. تو عربی کا ایک مقولہ ہے, کما تدین تدان, کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھروگے. اللہ اکبر. دھوکہ دینے والا کبھی خوش رہیں یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. اچھا اس میں ایک یہ ہوتا ہے علی بھائی کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کون دیکھ رہا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے دھوکہ دے دیا ہے. تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بھی جو مجھے یاد آ رہی ہے, واللہ علیم بذات الصدور, سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. اس طرح کی کچھ اور بھی آیت اگر آپ کو یاد آ رہی ہو تو اللہ پاک فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون, ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو ہے ہی صحیح, دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے. جو آپ نے اس سے پہلے پروگرام میں بھی ایک گفتگو کی تھی کہ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے. بندے کا یہ اگر ذہن بن جائے نا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, تو بہت ساری خرابیوں سے تو انسان یوں ہی بچ سکتا ہے. بالکل ایسا. یعنی روزے بھی, اب رمضان میں ہم دیکھیں نا سید صاحب, اس کی مثال رمضان سبحان اللہ ہمیں کتنا ستھرا کرنے کے لیے آتا ہے. رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ابھی ماہ رمضان میں ناظرین افطار سے پہلے جب تک روزہ نہیں کھلتا ہے کیا ہوتا ہے, ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, منہ میں پانی ڈالتے ہیں نا, کلی کرتے ہیں. 3 کلی کی کون دیکھ رہا ہے؟ پیاس بھی لگی ہوتی ہے, بندہ ایک کلی اندر ڈال دے اور 2 باہر نکال دے, کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن بندے کے ذہن میں ہوتا ہے, اس کو پکا یقین ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرے پاس میں بیٹھنے والا ہے نا جو میرے پاس بیٹھ کر وضو کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا, لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے پیارے بھائی, جب اس وقت جب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے, جب کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ ذہن کیوں نہیں بنتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے؟ اللہ پاک تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, چاہے آپ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہ ہو, وہ تو ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ کچھ دھوکے پر ایک حکایت ہے, اس کو سناتا ہوں مصنف شریف کے. ایک شخص نے اپنے یہاں مہمان بلایا اور کچھ گوشت لے کر آیا, آدھا سیر یا جو بھی گوشت تھا لے کر آیا, اپنی بیوی کو دیا. بیوی اس کی بڑی چالاک تھی اور اچھی نہیں تھی, وہ اس کو بہت ستاتی تھی اور اس سے بہت پریشان تھا. اب یہ اس نے کیا یہ کہ گوشت گھر پر لا کر دے دیا اور مہمان کو لانے کے لیے چلا گیا. بیوی نے گوشت بھنا وغیرہ کیا اور خود ہی کھا لیا, اور اپنے شوہر جب مہمان کو لے کر آئے تو کہا تو بلی نے کھا لیا. شوہر بھی تھوڑا دانشمند تھا, وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا, لیکن تھوڑا اس نے دماغ سے کام کیا. بلی کو لیا اور اس کا وزن کیا, وہ بھی آدھا سیر نکلی. کہا کہ بلی آدھا سیر ہے تو پھر وہ گوشت کہاں گیا؟ اگر یہ گوشت ہے تو بلی کا ہے, اور یہ بلی تو گوشت کا ہے. تو یوں ہوتا ہے ناظرین کہ ہر دھوکہ آپ کا چھپ جائے یہ ضروری نہیں ہے, پہچانا جاتا ہے. اور تو بہت کچھ ہے. جی. اگر ہم یوں بھی دیکھ لیا, جیسا سوشل میڈیا کا دور ہے, اتنے دھوکے دیے جاتے اس میں, مال کچھ اور دکھایا جاتا ہے, اور جب آرڈر دے کر منگا لی جائے تو نکلتا کچھ اور ہے. ایسا بھی ایک بار ایک اسلامی بھائی نے گھڑی دیکھی, ہینڈ واچ دیکھی, یار 90% اس کا ڈسکاؤنٹ ہے, تو اس نے آرڈر کر دیا. جو گھر پر آیا علی بھائی تو کچھ اور ہی تھا کر کے. اللہ اکبر. تو یوں بھی دھوکے کی ایک قسم ہے. پھر آپ دیکھیں, اگر سوشل میڈیا ہی کی بات کر لوں تو بعض نادان ہوتے بڑے دھوکے کھا لیتے ہیں کہ اپنے لائف پارٹنر بھی سوشل میڈیا پر ہی چوز کر رہے ہوتے, کسی کو پسند کرنے کے معاملات ہوتے ہیں. فوٹو کا اب آج کل تو ایسا ماحول بن گیا علی بھائی, جیسے ناظرین بھی یہ کرتے ہوں گے, شاید آپ بھی دیکھیں گے, یار ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ فوٹو اگر بنانو نا تو اتنی ساری چیزیں آ گئی کہ وہ کلر بھی آ جاتا ہے. اب آگے کالا کلوٹا رہتا ہے, لیکن وہ لالی یہاں آ جاتی ہے, ہونٹ بھی گلابی گلابی ہو جاتے ہیں, آنکھوں کے اندر بھی چمک ہو جاتی ہے. بندہ دیکھ کر حیران رہ جائے, یہ اتنی خوبصورت اس کو کیسے آ گئی ہے. اب سوشل میڈیا پر اگر آپ بات کریں گے فوٹو کی,
تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور فوٹو میں کچھ اور دکھتی ہے. جی. یعنی بیچارے کا کلر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ جب فوٹو بناتا ہے یا بناتی ہے تو وہ یہاں لال ہوتے ہیں, گلابی ہونٹ ہوتے ہیں, آنکھوں کے اندر بھی کچھ نیلا پن آ جاتا ہے, وہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کہاں سے آ گئے نا, اتنا گورا کیسے کیا ہو گیا اور یہ اتنا خوبصورت کیسے بن گیا. اب آپ اسی پہ اگر کسی کو پسند کرو گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. ایسا ہی. اور کئی اس طرح کے فتنے ہو گئے, کئی اس طرح کے معاملات ہو گئے, لڑائیاں ہو گئی, جھگڑے ہو گئے کہ یار تم نے دکھایا کچھ اور تھا اور سامنے کچھ اور ہے. علی بھائی جو برے ہوتے نا, جیسے اب آپ نے کہا جو برے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی برائی ہوتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر ہوتا لڑکا ہے دکھاتا لڑکی ہے, اب یہ بھی ناجائز تو ہے ہی. بالکل. اس کو اسلام نے تو بالکل پیارا سا حکم دیا نا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو. قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے, مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں. اب وہ لڑکی کو دیکھنا اور یہ ساری چیزیں اس کو تو پہلے منع کر دیا گیا ناجائز ہے, لیکن کوئی اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں فریب کرتے ہیں, فریبی تو ہے ہی ہے. لڑکا لڑکی بن کر کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے تو سامنے والے کو بھی گناہ میں ڈال رہا ہے, خود بھی گناہ کر رہا ہے, جس سے تو بچنا ہی چاہیے. جب ملاقاتوں کا ٹائم ہو تو ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ یہ تو لڑکی تھے اور مذاق کی صورت بن گئی ہے. تو یہ سارے برے کام میں, فالتو کے کاموں میں, برائی کے کاموں میں, فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ایسا ہی. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. بھی دھوکے کی صورت ہے, دھوکے کے ساتھ ساتھ کئی گناہ اس میں پائے جا رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا علی بھائی, اور ایک چیز ہے کہ سوشل میڈیا پر ساری ہی چیزیں درست آتی ایسا نہیں ہے. جی. ابھی آپ دیکھیں اے آئی کا دور ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ, وہ کچھ ہو رہا ہے کہ بس اللہ پاک خیر فرمائے. اب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے صحابہ و اہل بیت کی محبتوں کے ایسے جام پلائے. سبحان اللہ. علی 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 دم دم علی علی, حضرت امام حسن, امام حسین, پنجتن پاک, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا, ان کی محبتیں ایسی پلا دی ہے کہ ماشاءاللہ مرتے دم تک یہ محبتیں نہیں نکلے گی. اللہ ان کی محبت میں استقامت دے. آمین. لیکن کچھ سوشل میڈیا پر امیر علیہ سنت کے کچھ کلپس کو کاٹ چاٹ کر ادھر ادھر کر کے دکھا دیتے ہیں. یار یہ لوگ قیامت میں جواب کیا دیں گے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں کو تو دھوکہ ہی دیا جا رہا نا, عقیدے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اب سوشل میڈیا پر تو ایک گندگی تو ہے ہی ہے بھائی. صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کوئی کمزور بات کرنا, جبکہ وہ ہے ہی نہیں وہ چیز, یہ تو بھی بہت بڑا دھوکہ, بہت ہی بڑا دھوکہ ہے. بالکل. اور بہت بڑی جرت ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حاضری کیسے ہوگا؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دھوکے کی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو کسی کو دنیا کے معاملے میں, کسی کو ناپ تول میں کمی کر کے دھوکہ دے رہا ہے, کسی کو عشق کے معاملے میں دھوکہ دیا جا رہا ہے, وہ بھی بہت بڑے دھوکے. لیکن ان سب سے بڑا دھوکہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنا, یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے نا. بالکل ایسا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں نا قرآن کریم, جی, قرآن کریم کی کچھ آیات کو لے کر آج کل کیا ہے علی بھائی کہ رہنمائی کرنے کا جذبہ بڑا ہوا ہے. بس اس کو ایک سپیکر ہونا, اس کو اچھے سے, آپ جس نے درس نظامی کا دنے پڑھا ہوا ہے, دینی ماحول سے کبھی وابستہ نہیں ہوا ہے, قرآن کریم کا ٹرانسلیشن لیا اس نے اور اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو سمجھ کر اس نے بولنا شروع کیا, قرآن میں تو یہ ہے, یہ تو مولوی تو ایسا کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں. یہ کتنی اپنی آپ کو داؤ پر لگا رہا ہے, کتنی بربادی کر رہا ہے, خود بھی مشکل میں پڑ رہا ہے, دوسروں کو بھی مشکلات میں ڈال رہا ہے. تو ہم نے دھوکہ دینا بھی نہیں ہے. جو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ سے ڈریں, قیامت میں جواب دینا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اور جو دھوکہ کھا رہے ہیں ان کے لیے تو سیدھا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہے. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کو یوں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں, اور مسلک اعلیٰ حضرت سوشل میڈیا سے نہیں سمجھنا ہے, اس کو علماء اہل سنت سے سمجھنا ہے. صحیح. ماشاء اللہ الکریم, ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے کتنے بڑے کام ہوئے. الحمدللہ. اب دارالافتاء اہل سنت جا بجا کھلتے چلے جا رہے. 5واں دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ ہم نے ابھی افتتاح کیا اس کا حیدرآباد میں. تو دارالافتاء اہل سنت سے آپ رجوع کر لیں, جہاں آپ کے قریب میں کوئی اہل سنت و جماعت کے سنی دارالافتاء ہیں تو وہاں جا کر آپ رہنمائی حاصل کر لیں. دین کے معاملے میں تو بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. جہاں دھوکہ بزنس میں, مارکیٹ میں, رشتوں میں ہو رہا ہے, ایسے خبیث قسم کے لوگ بھی دنیا میں آ گئے جو دین کے معاملے میں بھی دھوکہ دے رہے, جو حدیث ہے ہی نہیں اس کو حدیث بنا کر پیش کر رہے, جو قول علی ہے ہی نہیں اس کو قول علی بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور بچا جائے گا علماء کی صحبتوں سے, ان کے قدموں میں رہنے سے ہی بچا جائے گا. اللہ کرے کہ
ہمیں عقلیں ملے. اچھا, سوشل میڈیا سے جو لینے والے ہوتے ہیں نا, میں ناظرین سے عرض کروں گا, سوشل میڈیا سے جو لینے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دھوکے کھا ہی رہے ہوتے ہیں, تقریباً دھوکے کھا رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی اچھی بات ملے گی. اگر سوشل میڈیا سے آپ کو دین حاصل کرنا ہی ہے, دینی علم حاصل کرنا ہی ہے, تو دعوت اسلامی کے پیجز ہے, اس کو آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں, فالو کریں. کیا نہیں, الحمدللہ بہت کچھ اس میں ہے. اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے, اور یہ اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں ہو, اور انشاءاللہ پھر ہم اللہ نے چاہا تو سارے دھوکوں سے, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے دھوکے ہوں یا دینی اعتبار سے جو دھوکے ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. تو بطور خاص جو دینی معاملات میں دھوکہ ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو سید صاحب نے ارشاد فرمائی ہی باتیں ان پر عمل کیجیے, اور علماء اہل سنت سے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ نے چاہا تو صحیح اسلام کی تصویر آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی, صحیح اسلام کی معلومات یہاں سے آپ لینے میں کامیاب ہوں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, جو خیر ہم نے ساری باتیں کی ہیں, دھوکے کی مذمت بھی آپ نے بیان کی, پھر دھوکہ کس کس انداز سے کہاں کہاں دیا جا رہا ہے اس پر بھی ہم نے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی. آخر میں چاہوں گا کہ اب دھوکے سے بچنے کے لیے کچھ ہدایات, کچھ طریقے بتائیں کہ ناظرین دھوکے کی طرف جا ہی نہ سکیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی, ہر پیلی اور چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے, تو اس کو دیکھ کر سونا سمجھنے کی بھول مت کرنا. صحیح. جس کو سونے کا علم ہے اس کو ساتھ میں رکھنا, تاکہ پرکھ ہو, پہچان ہو کہ یہ اصلی سونا ہے یا صرف چمک ہے. کیا بات. کسی بھی چیز کے معاملے میں, کسی بھی زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی چیز خریدنے ہو, کسی ڈیسیزن پر جانا ہے, اس کے ماہرین سے مشورہ کر لے. صحیح. اگر اس کے ماہرین کو ساتھ میں لے کر جاؤ گے تو دھوکہ کھانے کے چانسز بہت کم ہو جائے گے, انشاءاللہ. چاہے کسی بھی معاملے میں ہو. اب وہ دین کے معاملے میں ہو, دنیا کے معاملے میں ہو, بزنس کے معاملے میں ہو, کوئی پرچیز کرنی ہے. ایک صحابی رسول یاد آئے, ان کی جو بزنس کی ترقی کے بارے میں پوچھا گیا تھا, بڑی پیاری بات انہوں نے فرمایا کہ میرے بزنس کی ترقی کے 3 راز ہیں. ایک تو میں کبھی بغیر دیکھے سودا نہیں کرتا ہوں. واہ. نمبر 2, کہ چھوٹے سے منافع کو بھی اوکے کر دیتا ہوں, یعنی یہ چھوٹا ہے چھوڑ دو, یہ نہیں, چھوٹے منافع پر بھی سودا کر لیتا ہوں. اور تیسری بات بڑی کمال کی کہی تھی, کہا پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. واہ واہ واہ. یعنی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ دھوکے سے انشاءاللہ الکریم اس طرح سے بچیں گے. دھوکہ پانے میں ہمیں جو چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچائی وہ جذبات کا استعمال کر کے لوگ بڑے بڑے دھوکے دے دیتے ہیں. جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر کے دھوکے دیتے تھے, جذبات میں لے آتے اور اس سے وہ بلوا لیتے اس نے جو نہیں بولنا چاہیے, وہ کروا لیتے جو اس نے نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے لوگوں سے بھی ہم نے ناظرین بچتے رہنا چاہیے جو ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرے. ہر کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, ہر کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس سے ہم نے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے. اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات مکمل کروں, پھر پیارے علی انشاءاللہ سلسلے کو کمپلیٹ کر لیں گے. اپنا راز کسی کو مت بتانا. واہ. اپنا راز, اپنی کمزوری کسی کو مت بتانا. ایک کو بھی آپ نے کمزوری بتائی نا, تو آپ کا وہ رازدار ہے نا, تو اس کا بھی کوئی رازدار ہے, اس کا بھی رازدار ہے, اس کا بھی رازدار ہے. تو آپ کا راز وہ راز رہا ہی نہیں, وہ آپ کی کمزوری عام ہونے میں دیر لگے گی نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہت بڑا دھوکہ پا سکتے ہیں. صحیح. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو باتیں ہیں ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام, اور یہ ساری کی ساری باتیں جو بیان کی ہیں, ان ہدایات پر بھی عمل کرنا ہے, اور جو دھوکے سے بچنے کی جو چیزیں سید صاحب نے بتائی ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کی رضا کے لیے ہوں, ہر اس کام سے بچائے کہ جس میں اس کی ناراضگی ہو, چاہے وہ دھوکہ ہو, چاہے وہ شراب ہو, چاہے وہ قتل ہو, چاہے وہ سوسائڈ ہو. اس سے پہلے ہم نے اور بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ جو آج کے مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں ہمارے معاشرے میں, جو خطرناک سمجھے کہ بیماریاں ہیں, ان سے اگر بچیں گے تو معاشرہ ہمارا اسلامی معاشرہ بنے گا. اگر دھوکے کو ختم کر دیا جائے نا, آج معاشرے میں سید صاحب جو بگاڑ ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ دھوکہ بھی ہے. اگر دھوکے سے اگر معاشرہ صاف ہو جائے, یعنی سارے مسلمان یہ طے کر لیں, سارے یہ طے کر لیں کہ ہم آج کے بعد نہ کسی کو دھوکہ دیں گے, نہ کسی سے دھوکہ کھائیں گے, پھر آپ دیکھیے کہ معاشرہ کتنا پرامن ہو جائے گا, کتنا ترقی کرے گا. یہ آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. اللہ کرے کہ عمل کی ہمیں سعادت نصیب ہوں. اللہ پاک کرم فرمائے, رحم فرمائے. ماہ رمضان کے باقی جو دن ہیں ان کو عبادتوں میں گزاریے گا,
عبادت کیجئے. رمضان کے مکمل جو روزے بچے ہیں اس کو رکھنا ہے. تراویح ایک بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑنی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے. غلبہ شیطان ہے اور نفس